ہم نے ہمیشہ ہر غلط نظریے کو ٹوکا، گالیاں پڑھی، پڑھنے تو گالی سے کیا ہوتا، کچھ ہوتا؟ مولا علی سے زیادہ تو نہیں پڑھی ہم پہ۔ مثال کے طور پر کہا جا رہا تھا ظہور، ہم نے کہا کہ نا، اس ظہور کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باپ ہونے کا انکار ہو جائے، آٹومیٹکلی ماں باپ نہیں رہیں گے پھر۔ یعنی اگر امام حسن کا ظہور ہوا آسمان سے تو کوئی ماں ہے ان کی، والدہ ہیں، کوئی والد ہیں ان کے، کوئی لفظ استعمال کر لے ظہور کا تو کر لے، لیکن ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ ظہور سے وہ مراد نہ لینا کہ ان کا نزول ہوا ہے یا الگ سے کہیں سے آئے ہیں، نہ 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 نہ، والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں۔ اگر یہ ذرا سا آگے بڑھا تو اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ یہ تو بالکل ایک الگ وجود مقدس ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے، تو انکار کس کا ہوگا؟ پھر ہم حسن ابن علی نہیں کہیں گے، پھر ہم صرف کیا کہیں گے؟ ابن تو ہے ہی نہیں کسی کے۔ والدہ کون ہے؟ والدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے اگلے مرحلے میں وہ کہتے معاذ اللہ، وہ تو اللہ کے فرزند ہے۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک یہ چیز جو ہے وہ تدریجاً ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی، انحراف ہوتا چلا جائے گا۔ آج اگر اس چھوٹے سے پودے کو اکھاڑ کے نہیں پھینکا تو پھر جب یہ تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کلہاڑیوں سے کٹتا ہے، جڑیں نہیں ختم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں فتنہ نظر آئے یا بدعت نظر آئے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مخالفت کریں، اور اگر مخالفت نہیں کریں گے وَإِلَّا عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ کی لعنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں ان علماء کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ہم بچپن سے سنتے تھے، اتفاق سے اس پر یوں ہنستے تھے بعض دفعہ کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں، کبھی کسی کے معاملے میں کچھ نہیں کہتے۔ یعنی انبیاء واقعاً ایسے تھے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء اپنے معاشرے کی سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتے تھے، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک بہترین پرسنالٹی کے مالک ہوتے تھے۔ صادق اور امین لوگ کہہ رہے ہیں اشرف الانبیاء کو، یہ ایک دن میں مخالف کیوں ہو جاتے تھے لوگ؟ وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی آ کر وہ بحکم خداوند تبارک و تعالی ان کے نظریات سے ٹکراتے تھے تو وہ پھر صادق اور امین نہیں رہتے تھے، وہ پھر حضرت یحییٰ کی طرح یا حضرت زکریا کی طرح پاک اور پاکیزہ نہیں رہتے تھے۔ پھر ان کی سزا یہ ہوتی تھی کہ مار دو اور کاٹ دو، کیونکہ انبیاء اور ائمہ کا اور اگلے مرحلے میں علماء کا کام ہی یہی ہے کہ صحیح بات کو پھیلائیں اور غلط بات کو روکیں، اور امام حسین کا ہدف ہی یہ تھا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد رسول اللہ اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر، اصلاح امت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ سورس آف اصلاح امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نفس رسول اللہ یعنی مولا امیر المومنین، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب اس میں ذہن میں رکھیں کہ جب ملتا ہے انسان تو خود بخود ایک مربت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان ملے، بات کرے، سب سے ملے، لیکن اس کے بعد واضح کہے کہ اتحاد پولیٹیکلی ہے، اتحاد ادیان کو ملا کے تیسرا دین نہیں بنانا ہے، دو سیکٹس کو یا مذاہب کو ملا کر۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام، یہ جملہ غلط ہے۔ دین اسلام، مذہب شیعہ، مذہب سنی، دین مسیحیت، مذہب کیتھولک، مذہب مثلا پروٹیسٹنٹ، مذہب جہوہ وٹنس، مذہب مورمن، گو کہ مورمن کو وہ لوگ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، دین یہودی، مذہب خسدک۔ دو مذہب ملا کے تیسرا مذہب نہیں بنانا ہے، دو دین ملا کے تیسرا دین نہیں بنانا ہے، اور بیک وقت ہمیں دو تین مذہب کو، دو تین ادیان کو مان کے پلورلزم کو شروع نہیں کرنا ہے۔ صراط مستقیم ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک۔ اب یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں لکم دینکم ولی دین، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا دین میرا دین، تمہارا دین پلس میرا دین، نتیجہ ایک نیا مربع دین، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین صحیح ہے، تمہارا دین میرا دین ملا کے نیا دین بنائیں، یہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے جب اعلان کیا تو ان کے لیے ایک اللہ کو ماننا پرابلم نہیں تھا جو جگہ بھی نہیں گھیر رہا، جس کے آگے آپ نے مٹھائی بھی نہیں رکھنی، جس کے آگے آپ کو قربانی بھی نہیں کرنی، جس کے جو جگہ بھی نہیں گھیر رہا۔ ان کے بت ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے تھے کہ اللہ کو ماننے سے، نہ رسول اللہ کو جگہ مانگ رہے تھے کہ یہ اچھی والی جگہ دے دو۔ ان کا سارا پرابلم جو تھا وہ لا الہ میں تھا، سارا پرابلم تھا لا الہ میں۔
ان کا پرابلم اللہ میں نہیں تھا. وہ کہہ دیتے کہ چلو جائیں ایسے ہی ہے, یہ بھی صحیح. اس کے خدا کا پرابلم کیا ہے؟ نظر آ نہیں رہا, قربانی کرنی نہیں ہے, بھاری نہیں ہے, ہلکا نہیں ہے, جگہ لے نہیں رہا, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اچھی والی جگہ ہمیں دے دو. ہوگا جانا کس نے ان کے خدا کے پاس؟ نظر آئے گا تو کوئی جائے گا. ہمارا سونا بھی کم نہیں ہوگا, ہماری مٹھائی بھی کم نہیں ہوگی. کوئی پرابلم نہیں تھا ان کو, اللہ سے یاد رکھیں. سارا پرابلم جو تھا, جس کی وجہ سے اشرف الانبیاء سے جنگ ہوئی, جس کی وجہ سے اشرف الانبیاء کی تکذیب ہوئی, جنہیں جھٹلایا گیا, جس کی وجہ سے اشرف الانبیاء پر ظلم ہوا, جس کی وجہ سے حضرت اشرف الانبیاء پر پتھراؤ ہوا, وہ لا الہ تھا, الا اللہ والا مسئلہ نہیں تھا. یاد رکھ, ہمارے ساتھ بھی جو مسئلہ ہے وہ اہم یہی ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے دنیا کو کہ فرعون اور موسیٰ کو ہم ایک لیول پہ نہیں لا سکتے. ہم قابیل کو اور حابیل کو اور جناب شیس کو یا جناب حابیل علیہ السلام کو قابیل کے ساتھ ایک لیول پہ نہیں لا سکتے. ہم ابو سفیان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیول پہ نہیں لا سکتے. حتیٰ ابو سفیان کو اور ابو طالب کو ایک لیول پہ نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے ہم اور افراد کو بھی ائمہ علیہ السلام کے لیول پر نہیں لا سکتے. یہ جو لیول پہ نہ لانا ہے, یہ جلن یا بغض یا حسد کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے پیچھے وہی فلسفی ہے کہ ہمیں دوسرا اللہ نہیں ماننا ہے, ہمیں دوسرا نبی نہیں ماننا ہے. ہمیں کوئی جلن نہیں ہے کسی بھی نبی سے, جو کنفیوشس کا ہو یا جین کا ہو یا بدھا ہو. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے رام سے یا لکشمن سے. اگر وہ مانتے ہیں لکم دینکم ولی دین. پرابلم جب ہوگا کہ جب وہ ہمیں انسسٹ کریں کہ ان کو ماننا ہے یا برابر ماننا ہے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم پر اہل بیت کے علاوہ غیر اہل بیت کو مسلط کیا جاتا ہے. یہ پرابلم ہے. واللہ ہمیں کوئی کنفیوشس سے پرابلم ہوا, جین سے پرابلم ہوا, بدھا سے پرابلم ہوا, رام سے ہوا, لکشمن سے ہوا, سیتا سے ہوا, وہ تو نہیں ہوا کچھ. اب یہ تصور کریں کہ انڈیا میں بھی یہ قانون اگر پاس ہو جائے کہ جو پاکستان میں بل آیا پنجاب میں کہ آپ گائے کو گائے نہیں کہیں گے, گاؤ ماتا کہیں گے, اور اس کا پیشاب بھی پئیں گے مسلمان, تو کیا آپ ریزسٹنس کریں گے؟ اور اگر انڈیا میں یہ قانون پاس ہو جائے کہ رام کے ساتھ بھگوان لگائیں گے, تو پھر آپ کا کیا تاثر ہوگا؟ وہی تاثر نہیں ہوگا جو ہمارا ہے. اور اگر کینیڈا میں آپ کے لیے لا بن جائے کہ آپ مرزا غلام احمد کو حضرت غلام احمد نبی اللہ رسول اللہ کہیں گے, تو آپ ریزسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ آخر میں کہیں گے لکم دینکم ولی دین, کم سے کم ہمیں نہیں چھوڑو. اگر انڈیا میں آپ سے کہا جائے کہ جو ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے, اس کو جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں, شیو جی کا لن, مسلمانوں سے کہا جائے تمہاری عورتیں بھی آ کے اس پہ دودھ ڈالیں اور پھر اس کو چومیں, تو تم کرو گے؟ ہو گیا نا. تو ہمارا جو ریزسٹنس ہے, یہ جو شیعہ حقائق کو بیان کرتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ صدیوں سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو. ہم یہ لاجیکلی جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانو, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی نہیں مان سکتے.